تاب کے درگے تیرگی میروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ جو گفتگو چل رہی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب دیدار حاصل کرنے کے لیے جھاڑ کا رخ کیا جہاں پر ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا، تو جھاڑ کے اندر سے آواز آئی تھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری عبادت کرو۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو آواز آ رہی تھی وہ جھاڑ کی آواز نہیں تھی، یا جھاڑ کے اندر سے نکلنے والی آگ کی آواز نہیں تھی، بلکہ اس آگ میں سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات بول رہی تھی۔ یہ بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے بتایا تھا کہ جب انسان فنا کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور اپنی خودی کو مٹا دیتا ہے، تب اس کے ساتھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جب تک وہ میں کرتا رہے گا، میرا، میری، میرے کرتا رہے گا، میں، میرا وجود کرتا رہے گا، تب تک اس کو یہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب فنا کا درجہ حاصل ہو جائے، جب انسان کے منہ سے نکلنے والا حل کلمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے لگے، تو اس کا بولنا بھی خدا کا بولنا ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح سے یا تو ایسے اللہ والے بن جاتے ہیں یا ایسے اللہ والے کے ہو جاتے ہیں، تو ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ خدائی کیمیا ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب تم کسی کے ہو جاتے ہو، ان کے سپرد کر دیتے ہو اپنا سب کچھ، تو وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، اور پھر تم کو اپنے بارے میں فکر کرنے اور سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم کسی کے محتاج نہیں رہتے، تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تم اعلان بھی کر دیتے ہو کہ مجھے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ دیتا جاتا ہے۔ ٹیڑھا درخت ہوتا ہے تو اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، تو انسان جب تک سرکشی کے راستے پر ہوتا ہے اس کا درخت ٹیڑھا ہے، اور جب وہ سرکشی چھوڑ کر اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو اس کا درخت سیدھا ہو جاتا ہے، اور ایسا سیدھا ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی میں ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ باتیں بیان کی گئی تھی تفصیل سے گزشتہ کے درس میں۔ اب آج مولانا روم وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے کو واپس لے کے آ رہے ہیں کہ فرعون اور فرعونیوں کی سرکشی سے دریائے نیل کا پانی جب خون آلود ہو گیا، تو پہلے تو کچھ دقت ہوئی، کچھ پریشانیاں ہوئیں فرعون کے ماننے والوں کو، لیکن اب یہ حال ہو گیا کہ ان کو پینے کے پانی کی محتاجی شروع ہو گئی۔ ساری قوم پریشان ہو گئی، یہاں تک کہ فرعون پریشان ہو گیا کہ اب کیا کریں، پیے تو کیسے، خون تو نہیں پی سکتے، اور اگر پانی نہیں پئیں گے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو فرعون جیسا سرکش بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ایسا سرنگو ہوتا ہے اور ایسا اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہے کہ دیکھنے والا حیران ہو جائے کہ فرعون جیسا آدمی کیسے سدھر سکتا ہے۔ موسیٰ سے آ کے وہ التجا کرتا ہے کہ آپ کچھ کیجئے، میری پریشانی کو دور کیجئے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ کامدش پیغام از وحی مہم کے کجی بگزار اکنو فاستقم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے جانب سے وحی پہنچی کہ اے موسیٰ، ان فرعونوں کو جو سکھانا تھا، جو ان کو اپنی غلطی کا احساس دلانا تھا، ہم نے دلا دیا ہے۔ اب تمہارا پلڑا بھاری ہے، اب تم نرمی کا برتاؤ مت کرو، اب یہاں پر تم کو بہت سخت ہونا ہے۔ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے
نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں؟ نہیں، اب نہیں، اب تو معاملہ سخت ہو جائے گا۔ اب تک تو آپ جاتے تھے فرعون کے سامنے تبلیغ کرتے تھے، لیکن فرعون آپ کی بات کو مانتا نہیں تھا۔ اب انگلی ٹیڑھی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ اپنا یہ پرانا طریقہ چھوڑ دیجئے، اب سیدھے ہو جائیے۔ فرعون کے ساتھ کیسے نمٹنا چاہیے وہ انداز میں آ جائیے۔ این درخت تن عصائے موسیست، کارش آمد کے بیندازش ز دست۔ یہ دراصل انسان کا جو جسم ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی طرح ہے۔ بظاہر ایک لاٹھی ہے، عام لاٹھیوں کی طرح کی لاٹھی۔ ہر انسان کا جسم بظاہر ایک جسم ہے، عام انسانوں کی طرح کا ایک جسم۔ موسیٰ کی لاٹھی بھی ایسی ہی تھی، عام لاٹھیوں کی طرح کی لاٹھی۔ لیکن جب اس لاٹھی کو زمین پر مار دیا جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ عام لاٹھی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی انسان کا جسم بھی ایسے ہی ہے، یہ عام لاٹھیوں کی طرح کی لاٹھی نہیں ہے۔ لوگ اس کو عام لاٹھیوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کو زمین پہ مارو تو پتہ چلے گا، فنائیت کا درجہ حاصل کرو تو پتہ چلے گا۔ تاب بینی خیر او و شر او، بعد ازاں برگیر اورا زمر ہو۔ جب جسم کی یہ لاٹھی زمین پر ماری جاتی ہے، جب ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہی اس کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ جب تک آدمی اکڑ کر ہے اس کی حقیقت کبھی نہیں کھلتی۔ سارے انسان ایک جیسے نظر آئیں گے، بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، دنیا دار، دیندار، سب ایک جیسے نظر آئیں گے جب تک وہ اکڑ کر ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ جھک گیا، عاجزی کا راستہ اختیار کر گیا، زمین کے اوپر گر گیا، پیچھے ہٹ گیا، اپنے مقام سے بھی پیچھے چلا گیا، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے یا دنیا والا ہے، بھلائی والا ہے یا برائی والا ہے۔ اور اگر بھلائی والا ہوگا تو اپنا اثر دکھائے گا۔ تو اپنے اس جسم کی لاٹھی کو زمین پر مارو، اگر برائی والے ہوں گے تو زمین میں دھس جائیں گے، لیکن اگر بھلائی والے ہوں گے تو پھر وہ اژدہا بن جائیں گے اور اپنا کام کریں گے جو کرنا ہے۔ سانپوں کو نگلنے کا کام وہ اژدہا کرے گا، باطل کو ختم کرنے کا کام وہ اژدہا کرے گا۔ پھر جب ضرورت پڑے پھر اس کو پکڑ لو، پھر واپس لکڑی بن جائے گی۔ پیش زفکندن نبود او غیر چوب، چوں بے امرش بر گرفتی شد جذوب۔ جب زمین پر ڈالا نہیں گیا تھا تب تک تو وہ لکڑی لکڑی ہی تھی، کچھ اور تھا ہی نہیں۔ جب تک اس کو گرایا نہیں گیا تب تک وہ عام جسموں کی طرح کی ایک جسم تھا، جیسے کہ موسیٰ کے عصا میں تھا۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام زمین پہ مارتے نہیں تھے وہ عام لکڑیوں کی طرح ہی لکڑی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کے حکم سے اس کو زمین پر مارا گیا وہ بھیانک سانپوں کو نگلنے والا اژدہا بن گئی۔ تو اللہ والوں کا جسم بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جسم کو دیکھو، عام انسانوں کا سا جسم، وہی آنکھ، وہی ناک، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، وہی انداز، وہی کھانا، وہی پینا، وہی بازاروں میں گھومنا، وہی دنیا داری کرنا، وہی بیوی بچوں کا، وہی کاروبار کا، سب کچھ وہی ہے، کیونکہ یہ لکڑی اب تک ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب وہ زمین پر ماری جائے گی تب فرق سمجھ میں آئے گا کہ عام لکڑی تھی یا خاص لکڑی تھی۔ اس کے بعد جب وہ اژدہا بنتی ہے اور میدان میں نکلتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جو سانپ ہوتے ہیں نا وہ اس کے حلق میں چلے جاتے ہیں، وہ آرام سے منہ کھولتا ہے اور پورے نگلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جتنے سانپ ہوتے ہیں وہ ایسی لکڑیوں سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ زمین پر اگر یہ آ گیا تو اژدہا بن جائے گا اور ہم سب کو نگل لے گا۔ اولو بدھ برگ افشاں بررا، گشت موجز آں گروہ غررا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی تھی، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ سے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اس لکڑی کی حقیقت قبول کروانے لگوا رہے ہیں۔ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں یہ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصائی، یہ میری لکڑی ہے، اتوکأ علیہا،
میں اس سے سہارا لے کر چلتا ہوں، کیونکہ عام طور پہ لکڑی کا ایک استعمال یہ بھی ہوتا نا، اس سے لوگ سہارا لے کر چلتے ہیں۔ اتوکّأ علیہا واحش بہا علی غنمی، میں اسی لکڑی سے اپنے جانوروں کو، اپنے بکریوں کو ہانکتا بھی ہوں۔ ولی فیہا معارب اخرى، اور بہت سارے اس کے کام ہیں جو میں اس لکڑی سے لیتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری کام، ظاہری جو فائدے ہیں لکڑی ہاتھ میں رکھنے کے وہ بتائے۔ تو اب یہاں پر اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو وہ لکڑی ایک بکریوں کو ہانکنے والی تھی، بکریوں کو ہانکنے کے کام میں آنے والی تھی، لیکن جب وہ اپنی اصلی شکل میں آئی تو غافل لوگوں کے لیے معجزہ ثابت ہو گئی، باطل کے حق میں اژدہا ثابت ہو گئی۔ گشت حاکم بر سر فرعونیاں، آب شاں خوں کرد کف بر سر زنا، فرعونیوں پر حکم چلانے والی بن گئی اور سر پیٹنے والوں پر اس کا پانی خون بنا دیا گیا۔ جب وہ لکڑی دریائے نیل پر پڑی تو جس کو اس سے فائدہ ہونا تھا فائدہ ہوا، جس کو فائدہ نہیں ہونا تھا اس کو نقصان ہو گیا۔ اہل ایمان کے لیے دریائے نیل کا پانی خوشگوار پینے کے قابل بنا دیا گیا، اور فرعون کے ماننے والوں کے لیے خون آلود بنا دیا گیا۔ از مزار شاں برآمد قحط و مرگ، از ملک ہائے کہ آن خوردند برگ۔ اس کے بعد پھر ایسا عذاب آیا فرعونیوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، ایسے ٹڈیوں کو، کہ انہوں نے ہلا بول دیا، کروڑوں کی تعداد میں سب کھیت کو انہوں نے کھا لیا، پورے کھیت صاف کر دیے، سارے پتے ان ٹڈیوں نے نگل لیے۔ دیکھیے اللہ والوں کی ایک اور بات بھی آپ کو میں سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ظاہری طور پر تو موسیٰ علیہ السلام کے فائدے کے لیے وہ بکریوں کو اس سے ہانکتے ہیں، وہ سہارا لے کر چلتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی سے نکالتے ہیں، تو فائدے کی چیز ثابت ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اس لکڑی سے استفادہ کر رہے تھے، لیکن فرعون کے جو ماننے والے تھے ان کے لیے وہ عصا خوفناک ثابت ہو گیا، ایک کے لیے رحمت، ایک کے لیے زحمت۔ تو اللہ والے بھی ایسے ہوتے ہیں، کسی کسی کے لیے اتنی رحمت ثابت ہوتے ہیں کہ اس رحمت سے استفادہ کرنے والا اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور کسی کسی کے لیے اتنے خوفناک ثابت ہوتے ہیں کہ ویسا آدمی پاس آنا بھی نہیں چاہتا، دور بھاگتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تا برآمد بے خود از موسیٰ دعا، چوں نظر افتاد شندر منتہا، یہاں تک کہ ایسے حالات میں موسیٰ علیہ السلام سے ایک دعا نکل گئی بے ساختہ۔ قوم کی سرکشیوں کو دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے دعا نکل گئی، کیونکہ اب وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے معجزے دکھائے جا رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس قوم کے اوپر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ قوم ہدایت میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی نظر بہت آگے دیکھ رہی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں ان کے پیچھے، ان کی ہدایت اور تبلیغ کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن تب بھی ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہتی تھی، تو آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی۔ ای ہما اعجاز و کوشیدن چراست، چونہ خواہند ای جماعت گشت راست۔ یہ سارے معجزے میں کیوں دکھا رہا ہوں، یہ ساری کوششیں میں کیوں کر رہا ہوں، بیکار ہے، یہ لوگ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ آتا ہے انسان کو ایسا خیال آتا ہے جب اس کے بولنے کا کسی کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، لوگ بالکل اس کی بات کو اہمیت نہ دیں، اپنی ہی کرتے جائیں، کوئی ہدایتوں کا، کوئی انسٹرکشنوں کا، کوئی ریسٹرکشنز کا ان کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، تو آخر میں آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں ان کے پیچھے محنت، کیوں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، کیوں اپنی محنت برباد کر رہا ہوں، کیوں معجزے کرامتیں دکھا رہا ہوں، کیا ضرورت ہے جب اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ امر آمد کتبائے نوح کن، ترک پایاں بینیو مشروح کن۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو گئے اس قوم سے کہ اب یہ ہدایت پانے والی نہیں ہیں، اور آپ نے بد دعا کا طریقہ اختیار کیا کہ اے پروردگار ان لوگوں کو اب برباد کر دے، اس پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے موسیٰ، نوح کا طریقہ اختیار کرو،
یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے حکم کے آنے تک کا انتظار کیا تھا، اور جب تک تبلیغ کی تھی، جب تک ہدایت کا کام جاری رکھا تھا، مایوس نہیں ہوئے۔ آخری وقت تک خود نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہے، نوح علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، سرکشی کر رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام ہمت نہیں ہارتے تھے، برابر تبلیغ کرتے تھے اور برابر اچھی باتیں بتاتے تھے۔ تو تم بھی نوح کے طریقہ اختیار کرو۔ یہ دور تک دیکھنا، یہ لوگ ہدایت میں آنے والے نہیں ہیں، میں کیا کروں ان کے پاس جا کے، کیوں بیان کروں، کیوں تقریر کروں، کیوں ہدایت کروں، یہ سدھرنے والی قوم نہیں ہے، ایسا مت بولو۔ اپنا کام کرتے رہو، انجام دیکھنا تمہارا کام نہیں ہے۔ بن کر آخر کے تو دائی رہی، امر بلغ حس نبوت آتی ہی۔ ان کے انجام کو تم مت دیکھو، تم تو اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے ہو، تم کو بھیجا گیا ہے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے۔ تم ہدایت کا راستہ بتاتے رہو، اپنا کام کرتے رہو۔ کس کو ہدایت دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ جس کو ہدایت دینا ہوگا ہم ہدایت دیں گے، نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کا کام ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور آخری وقت تک آپ کرتے رہیے، جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ اب عذاب آئے گا اس قوم پر، تب تک آپ ہدایت کا کام جاری رکھنا ہوگا۔ امر بلغ ہست، بلغ کا حکم ہے، ہر نبی کو اس طرح سے حکم آیا ہے، بلغ، پہنچاؤ، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاؤ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے نبی، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے آپ لوگوں تک پہنچائیے، یہ آپ کا کام۔ اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے اپنا رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے نہیں پہنچایا جو آپ کو پہنچانا تھا، آپ کے اوپر کوتاہی کا الزام آ جائے گا پھر۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی سرکشیوں سے، دشمنیوں سے آپ ڈریے مت، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ لوگ سرکشیاں کر رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، جو کرنا ہے ان کو کرنے دیجیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے آپ کو کچھ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کی قوم کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جس کے اندر سرکشی، ضد، ہٹ درمی، انکار ان کے مزاج میں بسا ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا بھی نہیں۔ تو یہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہو رہا ہے، بلغ، آپ پہنچائیے، نبوت آتی ہی، اور وہ خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے حکم دیا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، آپ کو جانا چاہیے، اس کی سرکشی کو توڑنا چاہیے۔ کم تری حکمت کزی الہا ہے تو، جلوہ گردت آ لجاجو آ اتو۔ یہ ایک حکمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ آپ جائیں اور ہدایت کے راستے پر رہنمائی کریں اور اصرار کریں، زور دیں۔ ایک بار بول دیے، بات نہیں سن رہے ہیں، چھوڑ دیے، ایسا نہیں، مسلسل بولتے جائیے، اصرار کرتے جائیے۔ اور اگر وہ بدخماش ہوگا، فطرتاً خبیث ہوگا، تو اس کا جو جھگڑالو پن ہے، اس کے نفس کا، اس کی جو سرکشی ہے، وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اگر آپ ہدایت نہیں دیں گے تو سرکش اور نیک آدمی میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک آدمی آپ کا کتنا چاہنے والا ہے، کتنی بات سننے والا ہے، کتنی بات نہیں سننے والا ہے، اگر ایسے ہی ٹریٹمنٹ سب کے ساتھ ایک جیسا رہے گا تو آپ کبھی پتہ نہیں کر پاتے
کہ آپ کا اطاعت گزار کون ہے کون نہیں ہے. آپ کا اطاعت گزار کون ہے کون نہیں ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو حکم دینا پڑے گا نا. جو سنے گا وہ اطاعت گزار ہوگا، جو نہیں سنے گا وہ سرکش ہوگا. تو آپ کو جا کر تبلیغ کرنی ہوگی تاکہ جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کی بات پر لبیک کہہ کر آپ کے ساتھ آ جائیں، اور جو سرکش ہے ان کی سرکشی ظاہر ہو جائے. اس کے لیے ہے آپ کو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. ورنہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر آنے والا ہے اور کون مرنے تک نہیں آنے والا ہے. اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے. تاکہ رہ بنمو دنو اضلال حق فاش گردت برہما اہل فرق. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی ہے جس کو ملنا ہے وہ مل جائے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے کو توفیق دیتا ہے اچھے کام کی، وہ اچھے کام کرنے لگتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہ دے تو وہ نیکی کے راستے پر آ ہی نہیں سکتا. یہاں پر جو اضلال حق، اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ نے گمراہ کیا تھا. اللہ گمراہ نہیں کرتا. دیکھیے گمراہ کرنے کا مفہوم الگ ہے. اضلال جو ہے نا، زلال، یہ گمراہی کے معنی میں ضرور آتا ہے، لیکن اضلال گمراہ کرنے کے معنی میں نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے چلنے کو کہتے ہیں، بغیر کسی کی ہدایت کے، بغیر کچھ معلومات کیے، اچھا برا اپنی مرضی سے اپنا راستہ چلنا خود سے، اس کو کہتے ہیں زلال. سورہ والضحیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا تو ہدایت دی. تو کیا نبی کو گمراہ پایا؟ ایسا نہیں ہے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے جو احکام تھے وہ اپنے حساب سے چل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ایسا نہیں، ایسا چلیے. یہ ہدایت دینے کا مرحلہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص عطا ہوا، اس کا ذکر ہو رہا وہاں پر. اسی لیے جو خوش عقیدہ مفسرین ہیں، جو مترجمین ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ ہم نے آپ کو از خود رفتہ پایا، مطلب خود سے چلنے والا پایا. تو جو لوگ خود سے چلتے ہیں، کسی کی رہنمائی کے بغیر چلتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں زلال یا اضلال. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو توفیق دے رہا ہے نیکی کی اور وہ اس کے حساب سے چل رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انسان کا سیدھے راستے پر آنا. اور اگر اللہ نے کسی کو توفیق نہیں دی اور وہ اپنی مرضی سے چلتا رہا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہوا. تو گمراہ کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی صفت نہیں ہے. اللہ کی صفت اتنی ہے کہ اللہ نے آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی، مگر گمراہی کی طرف تو آپ خود گئے، اللہ نہیں لے گیا گمراہی کی طرف. اسی لیے ہم کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے رہو. اللہ سے توفیق عمل مانگ لو احمد، ایسا نہ ہو تم ہی سے نہ ہو پائے یہ کل کو. آج تم تو بول رہے ہو بڑا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ہی سے اس پر عمل نہ ہو، تو لوگ تو کہیں گے نا تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے تو تم خود اس پہ عمل نہیں کرتے. ایسا ہوگا. اسی لیے جب کسی کو اچھی بات بولو تو دعا بھی کرو کہ اللہ ہم کو بھی اس راستے پر چلائے، کیونکہ جب تک توفیق نہیں ملے گی کوئی آدمی اپنی مرضی سے نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ ریاضت کر سکتا ہے، نہ برائی سے بچ سکتا ہے. اسی لیے توفیق مانگتے رہو. تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو کوئی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا. تو اب کس کو اللہ نے توفیق دی ہے، کس کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ تبلیغ کریں، اچھائی کا راستہ لوگوں کو بتائیں، برائی کے راستے سے روکیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا، جس کو نہیں دی ہوگی وہ سرکشی کرے گا. چونکہ مقصود از وجود اظہار بود، بایدش از پند و اغوا آزمود. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی تھی اس کا مقصد یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی تخلیق کی وہ اسی لیے تو کی کہ پتہ چلے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ یہ دیکھے، بتائے دنیا کو کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے. اس کے لیے تو موت و زندگی بنائی گئی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی بنائی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے. تو آپ بھی تبلیغ کیجئے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کس کو توفیق ملی ہے اور کس کو نہیں ملی ہے. آپ اپنا کام مت چھوڑیے. بایدش اسپند و اغوا آزموت، تو آزمانا چاہیے. نصیحت کی بات کون سنتا ہے اور بہکانے والے کی بات کون سنتا ہے؟ ایک طرف اللہ کا نبی ہے، ایک طرف اللہ والا ہے، ایک طرف اللہ کا ولی ہے جو ایک بات بولتا ہے، دوسری طرف ایک بہکانے والا بھی ہے آپ کے ساتھ لگا ہوا، وہ ایک بات بولتا ہے. اب دیکھیں گے آپ کس کی سنتے ہیں. دیو الہاہ غوایت بھی کنت، شیخ الہاہ ہدایت بھی کنت. اب یہ تو دیو ہے، شیطان ہے، ہمیشہ گمراہی کی طرف آپ کو کھینچ کے لے کے جاتا رہے گا، آپ کو مسلسل بولتا رہے گا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہر غلط کام آپ سے کراتا رہے گا اور ہر اچھائی سے آپ کو روکتا رہے گا. یہ اس کا کام ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک شیخ بھی دیا ہے آپ کو جو برائی سے آپ کو روکتا رہے گا، اچھائی کی طرف اصرار کرتا رہے گا. یہ دونوں چیزیں چلتی رہیں گی. شیطان جو کام کرتا ہے ولی اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے. اب آزما کے دیکھ لیجئے، کسی بھی ولی اللہ کی زندگی کو قریب سے آپ جا کر آزما کے دیکھیے، شیطان جو کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے ولی اس سے روکتا ہے، اور شیطان جو کام کرنے کا حکم دیتا ہے ولی اس سے روکتا ہے، اور شیطان جو کام کرنے سے روکتا ہے ولی وہی کام کراتا ہے. شیطان میاں بیوی میں جھگڑا کراتا ہے، ولی میاں بیوی کو ملاتا ہے. شیطان آپس میں نفرت پیدا کرتا ہے، ولی اس نفرت کو ختم کرتا ہے. شیطان دشمنی کراتا ہے، ولی صلح کراتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ صلح کرانے کا کام کرتا ہے، وہ جھگڑے کرانے کا کام کرتا ہے. بعض گرد و قصہ قبطی بگو، گرد کفر از باطن خود زود شو. تو اب واپس لوٹ کر آؤ اس قبطی کے قصے کی طرف، اور اپنے باطن سے جو کفر کا گرد و غبار ہے اس کو جلد سے جلد دھو، تاکہ پتہ چلے کہ قبطیوں کا طرز عمل کیا ہے، سبتیوں کا طرز عمل کیا ہے. موسیٰ والے کس طریقے پر چلتے ہیں اور جیتے ہیں، فرعون والے کس طریقے کو اختیار کرتے ہیں اور جیتے ہیں. چوں پہ آپ گشت امر شہوں، نیل می آمد سراسر جملہ خوں. اب جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو اب دریائے نیل کی حالت یہ ہو گئی کہ اب پہلے تو دریائے نیل میں پانی تھا، اور قبطی جب اس کے اندر پانی پینے کے لیے آتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا. اب کیا ہو گیا ہے، دریائے نیل مکمل خون بن گیا ہے. اور اب سبتی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جب آتے ہیں تو پانی صاف شفاف ہوتا ہے، نہیں تو نہیں ہوتا. ایسی حالت ہو گئی. اب کوئی قبطی اس علاقے میں پانی پی ہی نہیں پا رہا تھا. پریشان تھے پورے فرعون کے ماننے والے کہ اب ہمارے موت کا وقت آ گیا ہے، ایسا لگتا ہے، کیونکہ پانی نہیں پیے گا تو آدمی کتنے دن رہے گا. پانی پینے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. اب سارے کے سارے فرعون کے ماننے والے فرعون کے پاس دربار میں پہنچ گئے کہ کچھ کیجئے سرکار، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، رعایا کا خیال کرنا آپ کا کام ہے، کچھ کیجئے، ہم بہت پریشان ہیں. اب ظاہر بات ہے فرعون بھی اسی پریشانی کا شکار تھا، اس کے پاس خود وہی صورتحال تھی. تو اب کیا کرتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے فرعون، اور فرعون کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سارا موسیٰ کے ساتھ سرکشی کرنے کا نتیجہ ہے. جب اللہ والوں کی نافرمانی کی جاتی ہے یا ان کے احکام کو لائٹ لیا جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ مصیبت نازل کرتا ہے تو پھر سب کو اللہ والوں کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، اور آ کر پھر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، آئندہ نہیں کریں گے، مگر آپ کرم کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے ویسا کر دیجئے، آئندہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اب اس کے اندر بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو واقعتاً جن کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں ہم نے غلطی کی، ہم کو آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، سچی توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنے زندگی کے دھارے کو بدل لیتے ہیں. وہ پھر بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں فرعون ہے
فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس التجا کرتا ہے کہ دعا کیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی نس نس سے واقف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ دل سے میرے پاس رجوع نہیں ہوا ہے، مجبور ہو کر آیا ہے، اور جب تک مجبوری رہے گی تب تک ہی جھکے گا، اور جب اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ پھر سرکشی پر آ جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑا شش و پنج والا معاملہ تھا کہ کریں تو کیا کریں، اس کی سفارش کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق اس کے حق میں دعا کریں، مسئلہ حل کریں، یا اس کو اور سزا دیں، کیا کریں۔ اب ایسے لوگ فرعون مزاج لوگ جب آتے ہیں غرض کے لیے آتے ہیں، اور جب غرض پوری ہوتی چلے جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے تو آتے ہیں، اس کے بعد جب معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ والے کیا کریں، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ سچے دل کے ساتھ نہیں آئے، تو کیا کرنا چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو الجھن تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس الجھن کو کیسے سلجھایا، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب خوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا